بی ربیہ نے اپنی بیٹیوں کو تعلیم دی، تہذیب دی، لیکن قسمت نے ایک ایسی سزا لکھی جس کا جرم کس نے کیا یہ سمجھنے میں پورا محلہ ہل گیا۔ بی ربیہ ایک سمجھدار، سلجھی ہوئی عورت تھی۔ اپنے شوہر کے انتقال کے بعد 3 بیٹیوں کو اکیلی پالا، اقرا، لائبہ اور فضا۔ گھر چھوٹی سی گلی میں تھا لیکن عزت کا اونچا۔ ربیہ سلائی کا کام کرتی تھی، اقرا ایک سکول میں ٹیچنگ اسسٹنٹ تھی، لائبہ نرسنگ کے فائنل ایئر میں تھی اور فضا آرٹس کالج کی ٹاپر تھی۔ محلے میں سب انہیں عزت سے دیکھتے، ان کی تمیز، حجاب اور تہذیب کی مثال دی جاتی تھی۔ ربیہ ہر وقت کہتی، میں چاہتی ہوں میری بیٹیاں نام روشن کریں اور ہر نگاہ انہیں عزت سے دیکھیں، لیکن ایک دن وہ نگاہیں ہی بدل گئیں۔ سب سے پہلے اقرا کی طبیعت خراب ہوئی، متلی، چکر، تھکان۔ ربیہ نے سمجھا ٹینشن ہوگی یا سکول کا کام زیادہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد لائبہ بھی ویسی ہی ہونے لگی، پھر فضا۔ پہلے ربیہ نے گھریلو علاج کیا، لیکن جب تینوں بیٹیوں میں ایک جیسے سمپٹمز آنے لگے تو وہ انہیں کلینک لے گئی۔ ڈاکٹر نے ٹیسٹس کیے۔ تھوڑی دیر بعد ربیہ کو اندر بلایا۔ اس کے چہرے پہ عجیب سی جھجک تھی۔ بی ربیہ، یہ کہنا آسان نہیں ہے، آپ کی تینوں بیٹیاں حاملہ ہیں۔ ربیہ کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی، اس کی آنکھیں پھٹ گئی، زبان سے لفظ نکلنا مشکل ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ حاملہ؟ تینوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اقرا نے سر جھکایا ہوا تھا، لائبہ کے ہونٹ کانپ رہے تھے، فضا رو رہی تھی، لیکن کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ کیا کسی کا رشتہ تھا تم لوگوں سے؟ جواب دو مجھے۔ لیکن تینوں نے صرف خاموشی اختیار کی، خاموشی جو اب سب سے بڑا راز بن چکی تھی۔ محلے والوں کو پتہ چلا تو فسانے بن گئے۔ تینوں حاملہ ہو گئیں۔ کیا چل رہا تھا اس گھر میں؟ شریف بیٹیاں ایسے نہیں ہوتی، لیکن ربیہ کسی کے جواب نہیں سن رہی تھی۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی سوال گھوم رہا تھا، آخر کیا کس نے؟ اس نے ہر کونا چھننا شروع کیا، موبائل فونز چیک کیے، ڈائریز پڑھی، لیکن کوئی نشان نہیں ملا۔ تبھی ایک دن لائبہ کی اسکیچ بک ہاتھ لگی۔ ایک کونے میں ایک آدمی کا اسکیچ بنا تھا، تیز آنکھیں، تھوڑا دروازہ سا چہرہ۔ نیچے لکھا تھا، He was watching again۔ ربیہ کا دل کانپ گیا۔ اس نے پوچھا، لائبہ یہ کون ہے؟ لائبہ نے رو کر کہا، مجھے یاد نہیں، سپنا تھا یا حقیقت۔ چاچی نکھت، جو ہر چیز پہ نظر رکھتی تھی، نے ایک دن چپکے سے کہا، بہن، تیرا پیچھے والا سٹور روم، وہاں رات کو کوئی آتا ہے، کبھی سائیکل کبھی بائک سے۔ ایک دفعہ مجھے لگا کسی نے چھپ کر اندر جانے کی کوشش کی تھی۔ ربیہ نے رات میں سٹور روم دیکھا، تالا صحیح تھا، لیکن اگلے دن مٹی میں جوتوں کے نشان تھے۔ اس رات وہ سوئی نہیں۔ پولیس کو بلا لیا۔ پولیس نے گھر کا انسپیکشن شروع کیا۔ سٹور روم کے پیچھے ایک پرانا وینٹیلیٹر ملا جو سائیڈ والے فلیٹ سے ملتا تھا۔ وہ فلیٹ کسی وقت ربیہ کے کرایہ دار سمیر کا تھا، وہ جو اب کچھ مہینے پہلے بنا بتائے چلا گیا تھا۔ سمیر ہمیشہ شریف لگتا تھا، مسکراتا تھا، سلام کرتا تھا، کبھی کوئی شک نہیں ہوا۔ لیکن جب اس کا ریکارڈ نکالا گیا تو پتہ چلا اس پر پہلے بھی ایک لڑکی کو ڈرگز دے کر ایکسپلوئٹ کرنے کا الزام لگا تھا۔ پھر پولیس نے سٹور کے نیچے سے ایک چھوٹی سی باکس نکالی۔ اس میں ملا ایک چھوٹا کیمرہ، کچھ پلز اور ایک فون جس میں ویڈیوز تھے۔ وہ ویڈیوز رابعہ نے نہیں دیکھی، دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ پولیس نے کہا، یہ ثابت کرتا ہے کہ کوئی آپ کے گھر کے اندر گھس کر شرافت کا فائدہ اٹھا گیا۔ اور پھر پولیس نے کیمرہ کی ریکارڈنگ اور فون کی چیٹ سے یہ بھی سمجھا کہ جب بھی لڑکیاں سٹور روم میں کام کرنے جاتی تھیں، سمیر وہاں پہلے سے ہوتا اور ایک میٹھی سی خوشبو چھوڑ دیتا تھا جو کچھ ہی دیر میں بے ہوشی لا دیتی تھی۔
اس کے بعد وہ ان کی ہوش و حواس چھین کر ان کی عزت کا تماشا بنا دیتا۔ سمیر کا اریسٹ وارنٹ نکلا۔ کچھ دنوں بعد وہ ایک چھوٹی سی جگہ سے پکڑا گیا جہاں وہ اپنا نام بدل کر چپ رہا تھا۔ کورٹ میں کیس چلا۔ ثبوت اتنے صاف تھے کہ وہ بچ نہیں سکا۔ عمر قید ہوئی، لیکن رابعہ کے لیے یہ فیصلہ جیت نہیں تھا، یہ زخم تھا جس کا درد ہر دن اس کے دل میں کراہتا تھا۔ اقرا نے ایک بچی کو جنم دیا اور ایک اچھے گھر میں گود دے دیا گیا۔ لائبہ نے ماں بن کر بچے کو اپنایا۔ فضا اب بھی چپ رہتی ہے لیکن جیتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں رابعہ کا گھر برباد ہو گیا، لیکن رابعہ کہتی ہے گھر نہیں، بھروسہ برباد ہوا تھا۔ گنہگار نے چہرہ چھپایا تھا اور میں اسی کے سلام پر بھروسہ کرتی رہی۔